بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہم لیکچر میں تحریک پاکستان کا تاریخی پس منظر پارٹ 2 پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے 1857 کی جنگ آزادی تک کے حالات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے حالات کو پڑھیں گے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ اور ہندوستان میں کیا حالات پیش آئے، کون کون سی جماعتیں وجود میں آئیں، کیا کیا انقلابات رونما ہوئے، اس کے بارے میں ہم جانچیں گے۔ مسلمانوں کا قتل عام 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، مسلمانوں کو حد سے زیادہ قتل کیا گیا۔ اگرچہ جنگ آزادی کے اندر ہندو بھی مسلمانوں کے شانہ بشانہ شریک تھے، لیکن جنگ کی ناکامی کے بعد ہندوؤں نے اس کا سارا ملبہ مسلمانوں پر گرا دیا اور انگریزوں کو یہ بتایا اور اس بات کے باور کرانے کی کوشش کی کہ جنگ آزادی کرنے والے اور یہ غدر کرنے والے مسلمان ہی تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھے۔ ہم لوگ یعنی ہندو انگریزوں کے وفادار ہیں، اس لیے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ اتنا زیادہ قتل عام کیا گیا کہ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ جب میں دہلی کی چاندنی چوک پر گیا تو وہاں مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ حد سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ گلیوں میں، چوراہوں میں، ہر جگہ پر مسلمانوں کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا۔ دوسری چیز، تعلیم کے دروازے عملاً بند کر دیے گئے۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمانوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اگرچہ ہندو لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ان کے اوپر مذہبی پابندیاں لگا دی گئیں اور طرح طرح کے ان کے اوپر ظلم کیے گئے۔ تیسری چیز، جائیدادیں لوٹ لی گئیں۔ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جائیدادوں کو بھی ضبط کر لیا اور ان کی جاگیروں پر قبضہ کر لیا، اور وہ جاگیریں اور جائیدادیں ہندوؤں اور سکھوں کے درمیان تقسیم کر دی گئی۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا۔ تو مسلمانوں کے اندر ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لے آئے، تنزلی سے نکال کر ترقی کی طرف لے آئے، ظلم و ستم کا نشانہ بننے سے بچا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر سر سید احمد خان جیسا شخص پیدا کیا کہ سر سید احمد خان نے تحریک جنگ آزادی کے بعد تحریک علی گڑھ کا قیام کیا، علی گڑھ کی تحریک چلائی۔ اب اس کے اندر سر سید احمد خان کی کیا سوچ تھی، کیا سمجھتے تھے، کس چیز کو سوچتے تھے کہ جس کی وجہ سے مسلمان انگریزوں کا ظلم و ستم کا نشانہ بننے سے بچ سکتے ہیں، مسلمان انگریزوں کا ہدف بننے سے بچ سکتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان کی ایک خاص سوچ تھی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کہا کہ وہ سیاست سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیں، مسلمان انگریزوں کی تعلیم حاصل کریں۔ اس کے لیے سر سید احمد خان نے یونیورسٹیوں کا قیام کیا، یونیورسٹیاں بنائیں، اسکول بنائے، اور علی گڑھ کے اندر ایک کالج کی بنیاد رکھی، اور جو بعد میں 1920 کے اندر یونیورسٹی کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان کا دو قومی نظریہ۔ ابتداً سر سید احمد خان یہ کہتے تھے کہ مسلمان اگرچہ سیاسی طور پر، عملاً سیاسی طور پر سیاست سے الگ رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
سر سید احمد خان کی یہ بھی سوچ تھی کہ مسلمان اور ہندو متحد ہو کر رہیں، یہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں، یہ پہلے کی طرح متحد ہو کر رہیں۔ لیکن 1867 کے اردو اور ہندی تنازع کے اندر سر سید احمد خان کی سوچ بدل گئی۔ اس اردو ہندی تنازع نے سر سید احمد خان کی سوچ کو بالکل بدل دیا۔ سر سید احمد خان نے اپنی سوچ کا محور یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے نظریے پر قائم کیا اور مجدد الفی ثانی کے نظریات پر قائم کیا کہ مسلمان الگ قوم ہیں، کفر ایک الگ قوم ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن جو اسلام قبول نہیں کرتا، مسلمان نہیں ہیں، وہ الگ قوم ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا الکفر ملت واحدہ، کہ کفر جو ہے یہ ایک ہی ملت ہے، مسلمان الگ قوم ہے اور کفر اور الگ قوم ہے۔ تو سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا، اور جب 1885 کے اندر کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ تم لوگ کانگریس کے اندر شریک نہ ہوں، کانگریس کے اندر شرکت نہ کریں۔ یہ سر سید احمد خان کی سوچ تھی۔ 1886 کے اندر مومڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی، اور اس ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ مسلمانوں سے پیسے وصول کر کے مسلمانوں کو تعلیم مہیا کی جا سکے، مسلمانوں کے لیے تعلیم کے راستے کو آسان کیا جا سکے، تاکہ مسلمان تنزلی سے ترقی کی طرف آ سکے۔ اس کے بعد 1885 میں کانگریس کا قیام ہوا۔ 1885 کے اندر ہوا کچھ اس طرح کہ اے او ہیوم، یہ ایک اس انگریز نے اپنے وائسرائے سے کہا کہ ہندوستانیوں کے لیے کوئی ایسا نظام بنانا چاہیے کہ ہندوستانی اپنی جتنی بھی سوچ ہے، اپنی جتنی بھی دل کی گرمی ہے، اپنے جذبات اسی چیز کے اندر اور اسی نظام کے اندر بند کر دیں اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو اے او ہیوم نے 1885 کے اندر ہندوستانیوں کو کانگریس کی جماعت بنانے کی سوچ مہیا کی۔ تو ہندوستانیوں نے کانگریس کی جماعت کی بنیاد رکھی۔ کانگریس بنیادی طور پر لبرل جماعت تھی، اور اس نے آ کر یہ دعویٰ کیا کہ یہاں مسلمان، ہندو، سکھ سارے ہندوستانی ہیں، یہ ایک قوم ہے، ان تمام کے حقوق یکساں اور برابر ہیں۔ یہ کانگریس کا دعویٰ تھا۔ ابتداءً یہ اس پر عمل پیرا رہی، لیکن بعد میں اس کے اندر ہندو متعصب رہنماؤں کا غلبہ ہو گیا۔ تو اس وقت کانگریس ہندوانہ تعصب کا شکار ہو گئی اور مسلمانوں کو طرح طرح کے نقصان پہنچائے گئے۔ بالآخر مسلمانوں نے مجبور ہو کر 1906 میں مسلم لیگ کا قیام کیا۔ بنگال کے اندر جب 1906 کے اندر مومڈن ایجوکیشنل کانفرنس بنگال کے اندر منعقد ہوئی، سالانہ اجلاس منعقد ہوا، تو اجلاس کے اختتام پر نواب سلیم اللہ خان نے تمام رہنماؤں کو جمع کیا اور ایک اجلاس کا انعقاد کیا، اور اس میں مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ ہمیں اب اپنی الگ جماعت بنانی چاہیے، اپنے حقوق کو وصول کرنے کے لیے اور حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے، مال، آبرو اور عزت، جان سب کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں الگ ایک جماعت بنانی چاہیے۔ تو 1906 کے اندر مسلم لیگ کا قیام ہوا، مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے پہلے صدر سر آغا خان منتخب ہوئے۔ اب مسلم لیگ کے قائم کرنے کے اسباب کیا تھے؟ کس وجہ سے مسلمان مجبور ہوئے کہ مسلم لیگ کا قیام کریں؟ نمبر 1، کانگریس کے ہندوؤں کی جماعت بننا۔
کانگریس کا ہندوؤں کی جماعت بننا۔ میں نے آپ سے کہا کہ کانگریس ابتداءً یہ ایک مشترک جماعت تھی جس میں مسلمان، ہندو، سکھ سب برابر تھے، لیکن بعد میں کانگریس کے اندر ہندو متعصب لوگ اوپر عہدے دار آ گئے۔ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے مسلمان مجبور ہوئے کہ مسلم لیگ ایک مسلمانوں کی الگ جماعت بنائی جائے۔ دوسرا سبب اردو ہندی تنازع۔ ہندوؤں نے ہندوستان کے اندر ایک تنازع اور جھگڑا کھڑا کیا کہ سرکاری طور پر اردو زبان اور دوسری زبانوں کو ختم کر کے صرف ہندی زبان کو رائج کیا جائے، اردو کو بالکل ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ اردو مسلمانوں کی زبان تھی اور ہندی ہندوؤں کی زبان تھی۔ تو اس سے مسلمان اس بات کی طرف سوچنے پر مجبور ہوئے کہ وہ مسلم لیگ کا قیام کریں، مسلم لیگ کی بنیاد رکھیں۔ تیسری چیز فرقہ واریت۔ فرقہ واریت کی وجہ سے بھی مسلمانوں نے مسلم لیگ کا قیام کیا، مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ فرقہ واریت کیا تھی کہ ہر علاقے میں کوئی ایسا عرصہ نہیں گزرتا تھا، کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جس میں ہندو مسلمانوں کا قتل نہ کرتے، ہندو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہ کرتے ہوں، جس کی وجہ سے مسلمان مجبور ہوئے کہ اپنی ایک الگ جماعت بنائیں۔ مسلم لیگ کے مقاصد کیا تھے؟ کس وجہ سے مسلم لیگ کو بنایا گیا؟ نمبر 1، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ، تاکہ یہ جماعت مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کر سکے۔ دوسری بات، جداگانہ انتخابات، کہ الگ طور پر ہندوستان کے اندر الگ طور پر یہ انتخابات لڑ سکے، اس لیے کہ کانگریس کے دور کے اندر جب تک کانگریس تھی اس وقت تو انہوں نے یہ ڈھول رچایا کہ کانگریس کے جو انتخابات ہوں گے اس میں منتخب وزراء مسلمان بھی ہوں گے اور ہندو بھی ہوں گے، لیکن معاملہ اس کے برخلاف نکلا۔ انہوں نے تمام کے تمام وزراء ہندو منتخب کیے، تو مسلمانوں نے یہ بات سوچنے پر مجبور ہوئے کہ الگ مسلم لیگ ایک تحریک نکالیں، ایک جماعت بنائیں، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ الگ طور پر ہندوستان میں مسلمان انتخابات لڑیں۔ تیسری چیز، حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات۔ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے، ہر وقت انہیں ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں نے مسلم لیگ کا قیام، آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام اس لیے بھی کیا تاکہ حکومت وقت کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے جائیں اور یہ اس ظلم و ستم کو ختم کیا جائے۔ مطالبہ پاکستان کے محرکات۔ پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا گیا؟ ابتداءً جب مسلم لیگ بنی تو اس وقت مسلمانوں کی یہ سوچ نہیں تھی کہ ہم الگ وطن حاصل کریں، لیکن جب کچھ مقاصد ہوئے، کچھ محرکات ہوئے جن کی وجہ سے مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم ایک الگ ملک کو حاصل کریں، ایک الگ وطن حاصل کریں جہاں ہم امن اور سکون کے ساتھ رہ سکیں، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری جان، ہماری آبرو، ہر چیز محفوظ رہے اور ہم پورے دین اسلام پر عمل کر سکیں۔ ان میں سے پہلا سبب معاشرتی حالات۔ معاشرتی حالات کی وجہ سے بھی مسلمان مجبور ہوئے کہ وہ الگ وطن حاصل کریں، اس لیے کہ ہندوؤں کا معاشرہ وہ ایک الگ تھلگ تھا اور مسلمانوں کا معاشرہ الگ تھا۔ ہندوؤں کے رسم و رواج الگ تھے اور مسلمانوں کے الگ تھے، اور ہندوؤں کے اندر ذات پات کا بہت زیادہ فروغ تھا، بہت زیادہ ان کے اندر تعصب پایا جاتا تھا، اس لیے مسلمان مجبور ہوئے کہ ایک الگ وطن حاصل کریں۔ دوسری بات، دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ پاکستان کے مطالبہ کرنے کی ایک بنیادی وجہ بنی، اس لیے کہ جب دو قومی نظریہ پیش کیا گیا تو مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ یہ دونوں ہندو اور مسلم الگ الگ قومیں ہیں، جب یہ ایک الگ الگ قومیں ہیں تو یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے،
جب یہ ایک ساتھ رہیں گے تو فسادات پیدا ہوں گے۔ اس کا حل یہ ہے کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے، مسلمان ایک الگ وطن کی حیثیت سے رہیں اور ہندو الگ وطن کی حیثیت سے۔ تیسری وجہ کانگریس کی وزارتیں۔ کانگریس کی وزارتیں، جب کانگریس نے انتخابات لڑے اور اس کے اندر ان کے وزیر بنے 1937 سے 1939 تک جتنے بھی وزراء آئے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا۔ جب حد سے زیادہ ظلم و ستم کیا تو مسلمانوں نے یہ سوچ لیا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ہندوؤں کا نشانہ مسلمان بنیں گے، مسلمان ہندوؤں کا نشانہ بنیں گے، مسلمانوں پر حد سے زیادہ ظلم و ستم کیا جائے گا، اس لیے ہم الگ طور پر ایک وطن حاصل کریں۔ چوتھی چیز اسلامی نظام کا قیام۔ اسلامی نظام کے قیام کے لیے بھی مسلمانوں نے ایک الگ وطن کے حصول کے لیے کوششیں کی، پاکستان کے لیے کوششیں کی۔ پاکستان کی نظریے کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اسلامی نظام کو قائم کیا جا سکے، اس لیے کہ اسلام صرف ہمیں عبادات تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اسلام ہمیں اجتماعی زندگی بھی مہیا کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے ملک کیسے چلانا ہے، تم نے اگر حکمران ہو تو تم نے رعیہ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، اگر تم رعایا ہو تو اپنے حکمرانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اور ہر طرح کے احکام اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دیے ہیں۔ ان تمام احکامات پر عمل کرنے کے لیے مسلمانوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ 1940 کے اندر قرارداد مقاصد، لاہور کے اندر قرارداد مقاصد پیش کی گئی۔ ایک جلسہ ہوا جس کے اندر مسلمانوں نے بھرپور شرکت کی اور زوردار نعرے لگائے، اور اس وقت ایک الگ وطن حاصل کرنے کی ایک سوچ مہیا کی۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو خواب بتایا کہ تمہارا ایک الگ وطن ہونا چاہیے، ہندوؤں کے ساتھ تم ہرگز نہیں رہ سکتے، اور یہی قرارداد مقاصد پاکستان کی آزادی کی اور پاکستان کی بنیاد بنی۔ چنانچہ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا، اور اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ آزاد ہیں، آزادانہ طور پر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تو تمام طلباء کو یہ تحریک پاکستان کا تاریخی پس منظر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔